آپ باقی عبادات جو ہیں ان میں بھی احتیاط کا حکم ہے کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اور زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، لیکن ان میں اس قدر احتیاط نہیں جتنی حج میں احتیاط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج آپ کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ کرے آپ زندگی میں بار بار حج کریں، جو باقی حج ہیں وہ تو نفلی حج ہوں گے، جو آپ زندگی میں پہلا حج کر رہے ہیں وہ آپ فرض حج کر رہے ہیں، اور یہ زندگی میں آپ کو صرف ایک مرتبہ موقع ملتا ہے کہ آپ فرض حج کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس پہلے حج کو للہیت اور اللہ کی رضا ضائع کر دی تو آپ جان لیں آپ نے جو ہے وہ اپنے فرض کو ضائع کر دی ہے۔ اس لیے حکم فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى، باقی جو عبادات ہیں اس میں خطرہ نہیں ہے اتنی ریاکاری کا۔ آپ میں سے اکثر لوگ نمازی ہیں تو آپ کو کوئی بندہ نمازی صاحب کہہ کے نہیں بلاتا۔ آپ میں سے اکثر لوگ روزے رکھتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو روزے دار صاحب کہہ کے نہیں بلاتا۔ آپ میں سے اکثر لوگ صاحب زکوٰۃ ہیں تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو کوئی سخی صاحب کہہ کے نہیں بلاتا، لیکن آپ 5 دن کی وہ عظیم نشستیں کیا گزار کے آئے ہیں ان عظیم مقامات پر کہ ساری دنیا آپ کو حاجی صاحب کہہ کے بلاتی ہے۔ اس لیے اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے ریاکاری کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں جب لوگ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ علماء کرام نے حاجی کو حج پہ جانے سے پہلے جو دعوتوں کا اہتمام ہے انہیں قبول کرنا یہ حاجی کے لیے مکروہ لکھا ہے کہ وہ دعوتیں نہ کھائے۔ اگر وہ رشتہ داروں کی طرف حج سے پہلے دعوتوں پہ چلا جائے گا اس کا نقصان یہ ہے کہ کہیں اس کے دل میں ریاکاری جو ہے وہ گھر نہ کر جائے، اور پھر اس کے کچھ مقصد بھی بڑھ جاتے ہیں کہ کئی لوگ بیچارے اس ظرف کے ہوتے ہیں کہ چلو ان کی دعوت ہم کرتے ہیں، جب یہ حج سے واپس آئیں گے تو ہمارے لیے کافی تحائف لے کے آئیں گے، ہمیں کھجوریں بھی تھوڑی زیادہ مل جائیں گی، پانی بھی تھوڑا زیادہ مل جائے گا۔ حاجی صاحب کو یاد ہوگا کہ اس بندے نے میری دعوت کی تھی حج پہ جانے سے پہلے۔ ایک تو اس میں یہ معاملہ ہے، اور ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب بھائی سگے بھائی اپنے بھائی کی دعوت کرتے ہیں جب وہ حج پہ جا رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بھائی اور بہنیں بھی اس حیثیت میں ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی دعوت کر سکیں، مالی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب ایک بھائی نے دعوت کر دی ہے پھر دوسرے بھائیوں کی مجبوری بن جاتی ہے، یا غریب بہنوں کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ پھر کہیں قرض اٹھا کے جو ہے اپنی ایک رشتے کو اور اپنی ایک عزت کو بچانے کے لیے ان کی دعوت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ پہلو ہیں جو اچھے پہلو نہیں ہیں۔ اس لیے حجاج کرام کے لیے حکم ہے کہ جب آپ حج پہ جا رہے ہوں تو کسی کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، آپ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ حج کے سفر پہ روانہ ہو جائیں۔ اور دوسری جو اس میں بڑی اہم بات ہے، جس دن آپ احرام باندھ لیتے ہیں اور حج کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس میں بڑے سخت حکم ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ کتنے زیادہ حجاج ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پہ سفر کر کے گئے، احرام بھی باندھا ہوا اور وہاں پہ سارے ارکان بھی ادا کیے ہیں لیکن ان کا حج نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں پابندیوں کے اوپر عمل نہیں کر پاتے، جیسے فحش گفتگو ہے، یا فحش جو ہے وہ خیالات ہیں، یا فحش جو ہے وہ باتیں ہیں، یا وہ غیر شرعی معاملات جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں منع فرما دیے، اگر ان میں سے کوئی ایک عمل بھی اس سے سرزد ہو گیا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل ہو گیا تو پھر اندیشہ ہے کہیں اس کا حج جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی، کتنا بڑا نام ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں میں حج پہ حاضر تھا تو جب میں حج سے فارغ ہو کے طواف کعبہ کر کے طواف زیارت کر کے جب میں سین حرم سے باہر آیا اور میں نے مسجد حرام شریف سے جب نکل رہا تھا تو میں نے شیطان کو مسجد حرام کے دروازے پہ کھڑا دیکھا، کیونکہ یہ کاملین لوگ ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں اپنے نفس کو بھی اور شیطان کے حملوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ مسجد حرام کے دروازے پہ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں لگامیں تھیں،
یہ جو گھوڑے والی لگامیں ہوتی ہیں. تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں نے شیطان سے کہا تیرا یہاں کیا کام ہے, تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اے بایزید بسطامی یہاں کچھ میرے اپنے لوگ جو ہے وہ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں, میں ان کے انتظار میں کھڑا ہوں, جب وہ یہاں سے باہر نکلیں گے میں لگامیں ان کے گلے میں ڈالوں گا اور ان کے اوپر بیٹھ کے جو ہے واپس چلا جاؤں گا. اور کئی ایسی حدیث مبارکہ بھی ہیں, روایات بھی ہیں کہ شیطان جو ہے میدان عرفہ میں بھی, کیونکہ حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے, وہاں پر بھی بڑی بڑی وہ بڑے منہ کھول کے کھڑا ہوتا ہے میں ان کے حج کو جو ہے وہ ضائع کر دوں. تو اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے حج کے مبارک سفر کا ذکر فرمایا کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج کے لیے آئیں, حج کے لیے سفر کریں, تو سب سے پہلی جو چیز اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ فرمایا وللہ, بس اس بات کا خیال کرنا کہ یہ جو سفر ہے یہ تم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اللہ کی رضا تمہارے دل میں آخری رکن کی ادائیگی تک تمہارے دل میں ہونی چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر دل میں خیال آیا کہ میں اس لیے حج پہ جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے, یا جب میں واپس آؤں گا تو ڈھیر سارے لوگ مجھے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آئیں گے, یا ڈھیر سارے لوگ میری دعوتوں کا اہتمام کریں گے, مجھے تحائف دیں گے, تو پھر آپ یہ جان لیں کہ آپ حج کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں, آپ قبولیت والا حج نہیں کر رہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ زندگی میں صرف آپ کو ایک مرتبہ موقع ملتا ہے فرض حج کا, بعد میں آپ چاہے ہر سال حج کریں وہ آپ کے نفلی حج ہوں گے. جو پہلا آپ حج کر رہے ہیں یہ آپ کا فرض حج ہے, اس لیے اس میں ایک خاص اہتمام کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ اس حج کو ضائع نہ کر دیں.